طرح سوریوں کے رنگ کو تم بادل ہوتا ہے اس پہ عکس پڑتا ہے رنگ دکھائی دیتا ہے، بلا تمثیل مجھے کہہ لینے دو کہ اللہ کا رنگ دیکھنا ہے تو تمہیں کسی اللہ کے محبوب بندے کے قریب جانا پڑے گا۔ یہ بالکل بادل مدن ہوتے ہیں، ان پہ جب اللہ کا نور پڑتا ہے تو وہ صفت اللہ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر۔ جس طرح مہندی کی پتی پیستے ہونا، دنیا جو ہے قید خانہ ہے، قید خانہ جو جتنا اللہ کا محبوب ہوگا وہ اتنا مشقت میں ہوگا، جس کا ایمان جتنا پختہ ہوگا وہ اتنا مشقت میں ہوگا، دنیا میں آزمائش میں ہوگا، دنیا میں اس سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ آج ہمارے سماج میں ہماری حالت یہ کہ ذرا سا کٹھنائی آئی تو سیدھے اللہ کا شکوہ کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کرتا ہے، ہمیں نماز پڑھی کیوں ہمار دعا قبول ہوچے نا، ہمار کاج ہوچے نا۔ اللہ تمہارا پابند ہے کہ تم اللہ کے پابند ہو؟ بولو بھائی، اللہ تمہارا پابند ہے؟ نہیں، ہمیں تو اللہ کے پابند کا پابند ہونا چاہیے۔ عرضی لگانا ہمارا کام ہے، بنتی کرنا ہمارا کام ہے، بنتی کرو لیکن آرڈر مت کرو، جیتے ہوئے جو بنگال کا مزاج ہے، جیتے ہوئے اس سے الگ ہٹنا پڑے گا۔ عرضی لگاؤ، ٹھیک ہے، قبول کر لے رب، یہ اس کی مرضی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو کشتوں میں شکوہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ سمجھ لو کہ جب تکلیف آنے لگے سمجھ لو اللہ کی رحمت تم سے قریب ہو رہی ہے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا للمومن سجن وجنت للکافر، کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ حضرت اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب چلے تو سب نے تھوڑی ساتھ چھوڑ دیا، کچھ تھے کہ جو بندے کا بندہ بننا چاہتے تھے، عالم تھے، علامہ تھے، فہامہ تھے، بہت بڑے تاجر تھے، سب کچھ چھوڑ کر اشرف کے پیچھے چل پڑے۔ مصاحبین کی ایک لمبی جماعت تھی حضرت اشرف جہانگیر سمنانی کے ساتھ، اور آپ سفر کر رہے ہیں ریگستان کا سفر، چلتے چلتے جو کچھ بھی کھوا داوا سمپور سے حالت یہ ہو گئی کہ انسان خاک کھاک رہا ہے، کھوا داوا سیس ہو گیا، چھال پتا بھی اب نہیں مل رہا ہے، ریگستان پہ پہنچ گئے، جب تک جنگل میں تھے لوگ پتا چبا لیا، چھال چبا لیا، سوکھا چمڑا تھا اس کو پکا کے کھا لیا، سب سیس ہو گیا، سب پورا کھوا داوا سیس ہو گیا۔ کھانا پینا ایسا ہے کہ انسان اپنے ایمان کو بیچ دیتا ہے کھانے پینے کے لیے، اب جو کھوا داوا سیس ہو گیا حضرت اشرف سمنا کے پاس سب آئے اور عرض کیا کہ حضور امی بھوکا چھی جدی کھوا داوا میں بابو نا تو ہمیں بڑے جاؤ حضور کچھ انتظام کریں۔ حضرت اشرف جہانگیر سمنانی اگر چاہتے تو دعا کر دیتے جنت سے دسترخوان پر آتا، لیکن حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے فرمایا دلوں کو مزکا کرنا ہے تو پرہیزگار بنو، اور وہ پرہیزگار ہو نہیں سکتا کہ جو توکل اور قناعت کی منزل سے نہ گزرے۔ اب تم لوگ بنگالی اور توکل اور قناعت تو معلوم کرو تو توکل تو ہمارے وہاں بہت ہے نا، ایک ہوتا ہے توکل، ایک ہوتا ہے قناعت۔ اب اس کو میں تھوڑا ایکسپلین کر دوں تو آپ سمجھ جائیں گے، سننے تو توکل کہتے ہیں اللہ سے امید لگانا، اللہ سے امید لگانا، واللہ خیر الرازقین، اللہ یہ جو بہتر رزق دینے والا ہے، ابھی ملا نہیں ہے
اگر یقین ہے کہ ملے گا قدر نہ گشتہ شنہ توکل اور قناعت کیا جو خدا دے جو اللہ دے دے. ایک روٹی دے دیا خدا نے تو اب اسی میں قناعت کرنا ہے. حل من مزید کا نعرہ نہیں لگانا ہے کہ اور کھاو تو اور کھاو, نہیں, جو مل گیا اس پر قناعت کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو جو بندہ قناعت اور توکل کے دور سے گزر جاتا ہے وہ اپنے نفس کو قابو میں کر لیتا ہے, اور جو نفس کو قابو میں کر لیتا ہے اسی کا دل پاک و صاف ہوتا ہے, اسی کا دل پاک و صاف ہوتا ہے. حضرت اشرف جہانگیر سمنانی کی بارگاہ میں مصاحبین نے عرض کیا کہ حضور اب بھوک سے جاں بلب ہیں, سرکار کہیں سے کھانے کا انتظام کر دیجیے. تو حضرت اشرف نے فرمایا کہ میاں توکل کرو, ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, کہ بے شک اللہ تعالیٰ بے حساب روزی دینے والا ہے. بھروسہ کرو اللہ. صحابہ نے پیٹ پہ کپڑے تک باندھ دیے تاکہ بھوک نہ لگے. لیکن دیکھو خدا کی قدرت کہ ابھی آگے بڑھے ہی تھے حضرت اشرف سمنانی, ایک چوٹی سمجھ تو پپرا, روایت میں آئے کہ وہ بلی کے برابر تھی. اتنی بڑی بلی کے برابر, وہ بڑی چھوٹی. اب آپ سوچو گے کیوں کم ہو گئی. ڈائناسور کوئی تخیلاتی تمہارے سامنے پیش کر دے تو تم اس کو مان لیتے ہو. ڈائناسور کا نام سنا تم لوگوں نے, دیکھا ہے؟ نہیں. بولیے. لیکن ڈائناسور کی پکچر آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ سب اس کو دیکھتے ہیں نا. ڈائناسور جگہ جگہ بنا ہوا ہے, دیکھو پارکوں میں بنا ہوا ہے ڈائناسور. وہ بالکل خیالی چیز ہے. جو اس نے بنایا ہے وہ ایکچوئل ویسا نہیں ہے, صرف ہڈیاں اس کو مل گئی, پانجر مل گیا. ڈائناسور کی قیامت آ گئی تھی, اس کا پانجر مل گیا تو کہا اتنا بڑا پانجر ہے تو آئیے مطلب ہو گئے. تو کوئی بھی ڈائناسور آپ کو ایک شکل کا نہیں دکھائی دے رہا. کسی کی شکل کچھ ہوگی, کسی کی شکل کچھ ہوگی. آدمی جیسا سوچے اسے بنا دیا اس نے. ٹھیک ہے, تو انسان اگر تصور اور تخیلات کی دنیا میں کوئی تصویر اور چھوی بنا دے تو انسان اس کو حقیقت سمجھ رہا ہے, اگرچہ وہ حقیقت نہیں ہے. لیکن اللہ نے دنیا میں بہت سی مخلوق ایسی رکھی ہیں چھوٹی اور بڑی جسے ہم نے دیکھا نہیں, آج تک نہیں دیکھا ہے. تو اے عزیزو, یہ حضرت اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس صحرا میں ایک چیونٹی آئی جس کے بارے میں ذکر یہ ہے کہ وہ بلی کے برابر تھی, اور ہاتھ جوڑ کے بنتی کیا, بندے کا بندہ بننا ہے. ہاتھ جوڑ کے بنتی کیا. اور سنو, مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا مقام وہ ہے کہ آپ صرف انسان کی بھاشا نہیں بلکہ جو جانور ہیں, حشرات الارض ہیں, ان کی بھاشا کو بھی اشرف سمنانی جاننے والے ہیں. حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی کی بنتی کیا اس نے, حضور আমার জিয়াফত কবুল করিলেন, আমার জিয়াফত কবুল করিলেন. জিয়াফত समझते हो नहीं? आफत तो नहीं समझते. दावत दावत निमंत्रण. मेरे अशरफ ने मुस्कुरा कर अपने साथियों की तरफ देखा और फरमाया कि देखो तुम्हारा ये सब्र जो तवक्कुल का था वो अल्लाह ने कबूल फरमा लिया. ये अल्लाह की मखलूक चींटी है, पिपरा है जो मुझे दावत दे रही है खावा दावा के लिए. सारे मुसाहिबीन खुश हो गए. आगे आगे चींटी, पीछे पीछे काफिला. एक जगह पे गए तो देखा बड़ा ढेर लगा हुआ है, गोशों का ढेर लगा हुआ है.
حضرت مخدوم سمنا نے اس چیٹی سے پوچھا کہ یہ کیسے تمہیں حاصل ہوا؟ تو اس نے عرض کیا کہ اللہ کے ولی، میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ جو تیرا محبوب بندہ ہے وہ میرے پاس بھیج دے، میں اس کی خدمت کرنا چاہتی ہوں، میں ان کی خدمت، ان کی سیوا کرنا چاہتی ہوں۔ تو سنیے، ادھر سے ایک فوج جو گئی تھی، فوج سمجھتے ہو؟ نہیں سمجھتے؟ ملٹری؟ جی جی۔ یہاں بھی انہوں نے کھاوا داوا کیا تھا تو بچا تھا، چھوڑ دیا تھا۔ تو ہم نے اپنی تمام چیزوں سے کہا تھا تم کو نہیں کھانا ہے، تم کو نہیں کھانا، یہ توشہ ایک اللہ کے ولی کے لیے، ان کے مصاحبین کے لیے۔ تو ذرا سوچو کہ وہ چیٹیاں ہیں جن کی عادت ہے کہ ان کے اگر مل جائے، اتنی چھوٹی سی ہوتی ہیں مگر آپ کے پورے کھانے پہ پوری مشٹی کو سیز کر جائیں گے، ہے نا؟ اتنا لوبھ ہوتا ہے چوٹی کے اندر، چھوڑتی نہیں ہے، ادھر بھگاؤ کے پھر گھس کے آ جائے گی، بتا بجھ رہے ہو نا؟ چھوٹی سی ہوتی ہے مگر لوبھ اتنا ہوتا ہے کہ وہ جب تک چٹ نہ کر جائے اس وقت تک چھوڑتی نہیں، بس تھوڑا سا کھائے چلی جائے۔ یہ چیٹی کی عادت ہے، ایسی تو عادت نہیں ہے نا، جب تک وہ سیز نہیں ہو جائے گی مشٹی اس وقت تک جائے گی، وہ گھوم گھوم کے کھاتی رہے گی یہاں تک کہ سب سیز کر جائے۔ آج اس چیٹی کا مزاج انسان کا ہو گیا ہے، ہوا دوا کے اوپر جو ہے دھیان زیادہ ہو گیا، ہوا دوا پہ قابو کرو گے تو کامیابی ملے گی۔ چیٹیوں کی سردار نے ان چیٹیوں کو حکم دے دیا، دیکھو وہ کتنی موٹی چیٹیاں ہیں جن کی فطرت میں ہے کہ اگر مشٹی مل جائے تو چھوڑیں گی نہیں جب تک کہ وہ سیز نہ ہو جائے، لیکن انہوں نے بھی کسی کو اپنا رہنما بنا رکھا ہے، اپنا لیڈر بنا رکھا ہے۔ تو جب ان کے رہنما اور لیڈر نے ان کو حکم دے دیا کہ کہتے ہو گئے نا، صرف جمع کرتے ہو گئے، تو چیٹیوں نے مل کر کے، چھوٹی چھوٹی چیٹیاں بڑی کمزور ہیں، اس سے ہمیں سبق لینا چاہیے۔ چیٹی بہت کمزور، ایک ذرے کو بھی نہیں کھینچ سکتی، لیکن معلوم ہوا کہ 2 کلو کا توشہ ہے اور اس پہ چیٹیاں جب چٹ گئی کہ اسے ہمیں کھینچ کے لے جانا ہے۔ بولو لے جا سکتی کہ نہیں لے جا سکتی؟ بولو۔ چیٹی ایسی ہوتی ہے کہ اپنی پیٹھ کے اوپر بوجھا اٹھا لیتی ہے، دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا ہے؟ دیکھا چیٹی لے کے جانا ہے اس کو، اپنی پیٹھ کے اوپر اٹھا کے لے چلے، 4 5 10 چیٹیاں مل کر کے نیچے گھس جاتی ہیں اور اس کو اٹھا لیتی ہے۔ ذرا سوچو، ہمیں حوصلہ لینا چاہیے اس چیٹی سے کہ وہ چیٹی نہایت ہی کمزور، لیکن اگر اس میں یونٹی ہے، اگر اس میں اتحاد ہے، اگر اس کے اندر کسی قائد اور رہنما کے حکم کو ماننے کی صلاحیت ہے، تو عزیزوں وہ چیٹی ہم سے زیادہ طاقتور ہے کہ وہ اپنے وزن سے ہزاروں زیادہ وہ 1 گرام کی بھی نہیں ہوتی ہے، اور وہ 1 کلو کا وزن اٹھا کے لے جاتی ہے۔ بولو وہ ہم سے زیادہ طاقتور ہے کہ نہیں ہے؟ ارے بولو بھائی، طاقتور ہے نا؟ تم زیادہ 60 کلو کے 1 کنٹل اٹھا پاؤ گے، 2 کنٹل اٹھا پاؤ گے، لیکن اس کا تو 1 گرام بھی نہیں، ملی گرام بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر ان میں اتحاد آ گیا، ان میں یونٹی آ گئی، تو بڑی سے بڑی چیزوں کو وہ کھینچ کر کے کہیں سے کہیں لے جا سکتی ہے۔ تو تھوڑا پوچھتے سے نا بابا، تو ہمیں اس چیٹی سے سبق لینا چاہیے۔ آج ہم بکھرے ہوئے ہیں، آج سوائے جھگڑے اور لڑائی کے کچھ نہیں ہے۔ ضروری یہ ہے کہ ہم آپس میں ملیں، جس طرح چیٹیاں مل جاتی ہیں تو اللہ انہیں طاقت دے دیتا ہے، اگر مسلمان آپس میں مل جائیں تو اللہ ان کو کتنی طاقت عطا فرمائے، ہے نا؟ بحر سلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، یہی مسلمان تھے کہ جب یونائٹ تھے تو سمندر کے اندر بھی گھوڑا ڈال دیا، سمندر کی مجال نہیں تھی وہ ڈبو سکے، سمندر نے راستہ دے دیا، اس پار سے اس پار مسلمان ہو گیا تھا۔ لیکن آج افسوس ہے کہ ہم بکھرے ہوئے ہیں، ہم ایک دوسرے کی قدر و منزلت نہیں کر رہے ہیں۔ عزیزو دیکھو، حضرت اشرف جہانگیر سندانی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس چیٹی نے کہا کہ ہم نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ تیرا جو محبوب بندہ ہمارے پاس بھیج دے، ہم ان کی دعوت کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری دعا کو قبول فرما لیا۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سنگانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عنہ نے اپنے تمام ساتھیوں سے فرمایا، دیکھو تم نے توکل کیا، تمہارا توکل کام آ گیا۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کہ بے شک اللہ بے حساب روزی دینے والا ہے۔ اس صحرا میں جہاں تمہیں ایک دانہ نہیں ملنے والا تھا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس چیٹی کے ذریعے سے انتظام فرما دیا۔ تو اس قادر مطلق پر، اس رب العالمین کی بارگاہ میں زیادہ یقین رکھو، زیادہ یقین رکھو، تب دل پاک ہوگا، تب دل مزکا ہوگا، تب دل مصفا ہوگا۔ لیکن آج تھوڑی سی اگر الجھن ہو جائے تو ہم گھبرا جاتے ہیں۔ نہیں ہے مسلمانوں، الجھنوں میں اپنے رب کو زیادہ یاد کرو، ٹھیک ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمہارے دلوں کو پاک و صاف فرما دے گا۔ اب سنو، ایک اور واقعہ بتا کے بات ختم کر دوں گا کیونکہ ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ توکل کے تعلق سے ہی، کیونکہ آپ نے یہ نام اپنے سماج میں تو ضرور سنا کسی کا نام توکل، لیکن توکل ہے کیا وہ آپ نہیں جانتے۔ آج میں چاہتا ہوں کہ اس کو تھوڑا سا جان لیں۔ تو سنیے، سفر مخدوم اشرف کا ہو رہا تھا۔ اب اسی سفر کے درمیان پھر بھوک لگی۔ اب بھوک لگی صحابہ اور ساتھیوں کو، تو ان میں علماء بھی تھے۔ بحث شروع ہو گئی، واللہ خیر الرازقین کی۔ اب اس کی تفسیر پھیلانے لگے، کسی مفسر نے کچھ کہا، کسی مفسر نے کچھ کہا، کسی مفسر نے کچھ کہا۔ سب علماء تھے، آپس میں فیصلہ ہونے لگا۔ اچانک شان قدرت دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی الجھن کو دور کر دیا۔ ایک مدھو بیچنے والا، شہد بیچنے والا، وہ مدھو لے لو مدھو لے لو کرتا ہوا انہیں لوگوں کے پاس سے گزرا۔ اب سارے مصاحبین خوش ہو گئے کہ دیکھو واللہ خیر الرازقین، اللہ بہتر رزق دینے والا۔ یقین ہو گیا، بلایا اس کو، ایسا طے کیا، شہد لے لیا، عزیزہ نے گلا دیا، سب نے اسے کھایا، اطمینان ہو گیا۔ پھر سفر کیا، پھر وسوسہ پیدا ہوا۔ انسان ابھی دیکھو نظارے حق دیکھ لیا، اس کے باوجود ایک اللہ کے ولی کے ساتھ چل رہے ہیں۔ خدا پوچھو، شہد آیا، سب نے کھایا، اطمینان ہو گیا، لیکن پھر چلے، یہ پیٹ ایسی چیز ہے کہ انسان کو گمراہ کر دے۔ پھر وہ مصاحبین الجھن میں ہوئے، پریشانی میں ہوئے۔ اب پھر اللہ تعالیٰ نے پھر اسباب مہیا کر دیا۔ ایک دودھ بیچنے والا آیا، کہا دودھ لے لو دودھ لے لو دودھ لے لو۔ اب آ تو گیا، بڑے خوش ہوئے سب کہ دیکھو اللہ کی قدرت، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ انتظام فرما دیا۔ اب دودھ والا تو آ گیا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس دودھ کو کس برتن میں لیں۔ برتن نہیں، اب برتن نہیں تو دودھ کے مطلب کھاوے، نہ باٹی ہے، نہ لوٹا ہے، نہ کٹورا ہے، کچھ نہیں۔ وہ دوسرا ٹیسٹ ہے۔ وہاں تو اللہ نے شہد کھلا دیا، پھر بھی بھروسہ نہیں ہوا، سچوں کے ساتھ رہ رہے ہیں، حضرت اشرف جہانگیر سنگانی کے ساتھ رہے، بھروسہ نہیں ہوا، تو اللہ نے پھر ٹیسٹ کیا، دودھ آ گیا۔ اب جو دودھ آ گیا تو برتن نہیں، اب کیسے دودھ پیئیں گے؟ تو ایک صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ میرے پاس یورین پاٹ ہے، اس کو بنگلہ میں کیا بولتے ہیں؟ جو مریض لوگ بیمار ہو جاتے ہیں تو لگاتے ہیں نا پاٹ، اس کو کیا بولتے ہیں؟ کیتھیٹر کیتھیٹر ہے۔ اب
کوئی بستر پہ لیٹا ہوا اس کو یورین پاس کرانا ہے تو کیا کرے گا؟ اللہ کے ایسے لگا دے گا نیچے. برتن ہوتا ہے نا برتن, کیتھیٹر تو اندر ڈال دیتا ہے تو نکلتا ہے. پیشاب کر رہا ہے کیسے کرے گا؟ دھونا ہوتا ہے. پاٹ ہوتا ہے نا, کیا بولتے ہیں اس کو؟ پوٹی کہتے ہیں. وہی کہتے ہیں پوٹس. یورین پاٹ کہتے ہیں نا. قارورے کا برتن, پیشاب کرنے کا برتن روگی آدمی کے لیے ہوتا ہے نا. تو بازار میں ان کو مل گیا تھا, خرید لیا تھا انہوں نے. شیشے کا تھا وہ. جب سب نے کہا برتن نہیں برتن نہیں برتن نہیں, تو انہوں نے کہا بھائی دیکھیے میرے پاس ایک برتن ہے لیکن اس کو نسبت ہے پیشاب کے برتن سے, مگر اس میں پیشاب گیا نہیں, بالکل نتن ہے. کیا اس میں دودھ پہ ڈال کر کے ہم لوگ پی سکتے ہیں؟ کیا اس میں دودھ ڈال کر کے ہم پی سکتے ہیں؟ اب مولوی لوگ پھر شروع ہو گئے. مولوی لوگ ہلکے میں تو کوئی چیز لیتے نہیں اور چالو ہو جاتے ہیں. اب سارے علماء بیٹھ گئے, اب مباحثہ ہونے لگا کہ یہ معاون ہے قارورے کے برتن سے, لیکن اس میں ناپاکی تو ہے نہیں, نجاست ہے نہیں, لہذا اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. جب اتفاق رائے ہو گئی تو سب نے اسی برتن میں دودھ لیا پیا, دودھ لیا پیا, دودھ لیا پیا, سب نے پی لیا, اللہ کا شکر ادا کیا. اب جس کا برتن تھا اسے لوٹا دیا, وہ اس برتن کو پھر اپنی تھیلی میں رکھ دیا. سفر آگے ہوا. اب جو سفر آگے ہوا تو کسی مقام پہ کندھے پر لگا ہوا لگی ہوئی تھیلی گر گئی. جیسے ہی گری وہ برتن ٹوٹ گیا. ہم لوگ وہاں ٹوٹ گیا تو ٹوٹ گیا, لیکن وہ لوگ تھے عارف باللہ, ایک ایک چیز میں اللہ کی نشانی تلاش کرتے تھے. ہم دنیا دیکھ ڈالتے ہیں, اللہ کی نشانی نہیں پا پاتے کیونکہ ہماری توجہ رب کی طرف نہیں ہے, سب کی طرف. تو جو سب کی طرف توجہ کرتا ہے وہ رب کی رحمت کو نہیں پاتا. رب کی طرف توجہ جو کرتا ہے تو مخلوق میں بھی خالق کے جلوے نظر آ جاتے ہیں. تو ذرا گسٹیشن نہ بابا, مخلوق میں بھی خالق کے جلوے نظر آ جاتے ہیں اگر آپ کا دھیان ہے تو. اور دھیان نہیں ہے مشکل ہے نا. تو سنو, برتن ٹوٹ گیا تو پھر بحث شروع ہو گئی. کیوں اٹا برتن برتن بولتے ہیں نا, باسن. کیا باسن, باسن ہم لوگ برتن بولتے ہیں, آپ لوگ باسن بولتے ہیں نا. میرا خیال ہے کوئی اس نے بنگلہ بنایا ہوگا تو کینو بھانگ لو, کینو بھانگ لو, کینو بھانگ لو, کینو بھانگ لو. بھانگلے بھی بھانگ لو کیا ہوگا؟ صحیح بول رہے ہیں نا. لیکن میرے پاس گرامر نہیں ہے. آپ کی بھاشا میں میں آپ کی بھاشا میں میں بڑھیا ہے حضور, بہت بڑھیا. کسی نے کچھ کہا, کسی نے کچھ کہا, کسی نے کچھ کہا. عالم لوگ بیٹھے تو عالمانہ گفتگو ہوتی ہے. سب نے اس پر کوئی نہ کوئی تعویل, کوئی نہ کوئی تعویل, کوئی نہ کوئی تعویل پیش کی, مگر اطمینان نہیں ہوا. کوئی کچھ کہتا دوسرا کاٹ دیتا, کوئی کچھ کہتا تو دوسرا. دیکھا نا مولانا کو, آج بھی مولانا لوگ ہیں, آسانی سے کوئی چیز نہیں ہے, اس کو تحقیق کرتے ہیں, اس میں تدبر کرتے ہیں, اس کو قرآن میں دیکھتے ہیں, اس میں حدیث میں دیکھتے ہیں, فقہ میں دیکھتے ہیں, اصول میں دیکھتے ہیں, تب جا کے کوئی حکم نافذ ہوتا ہے. آپ لوگ اس کو ہلکے میں سمجھ لیتے ہیں. مولانا لوگ ہلکے میں مت سمجھا کیجیے, ان کی خوب قدر کیا کیجیے, ان کی عزت کیا کیجیے. اگرچہ تمہارا بھائی اور بیٹا ہی کیوں نہ ہو, نسبت کا احترام کیا کیجیے, کیونکہ اس کو نسبت نبی سے ہو گئی, وہ وارث نبی ہو گیا. ٹھیک, عالم کی عزت ضرور کیجیے. عزیزان گرامی, بس میں آخری بات عرض کر رہا ہوں. اب جب مسئلہ نہیں حل ہوا
پیشوا کے پاس آئے، رہنما کے پاس آئے، محبوب سبحانی کے پاس، محبوب یزدانی کے پاس آئے، آنے کے بعد عرض کیا کہ حضور ایک مسئلہ ہے، اس کا ہم حل چاہتے ہیں۔ کیا مسئلہ ہے؟ کہا حضور فلاں مقام پہ دودھ والے سے ہم لوگوں نے دودھ لیا تھا اسی قارورے کے برتن میں، اور سب نے اسی میں پی لیا تھا، لیکن وہ برتن راستے میں ٹوٹ گیا، اس میں مصلحت کیا ہے؟ تو حضرت اشرف جہانگیر سمدانی بڑی سرلتا سے بجھا دیا، کہا دیکھو اللہ کو یہ منظور نہیں تھا کہ جس برتن سے مومن نے دودھ پیا ہو اس میں پیشاب جائے، پیشاب پوچھتے ہو نا، متر جس کو آپ اس میں پیشاب جائے، یہ اللہ کو منظور نہیں تھا، اللہ نے توڑ دیا۔ تو سنو، یہاں سے ایک نصیحت پکڑو کہ مومن کا دل بھی قارورے کا برتن ہے، مومن کا دل بھی قارورے کا برتن ہے، جب اس میں خواہشات نفسانی جھکتی ہے تو اللہ اس دل کو چکنا چور کر دیتا ہے، تو یہ دل ٹوٹ جاتا ہے، یہ دل چکنا چور ہو جاتا ہے جب اس میں برائیاں جاتی ہیں۔ تو لہذا مومن اپنے دل کو ایسا بنا کے رکھے کہ فرمایا گیا کہ قلب المومن عرش اللہ، کہ مومن کا قلب ہی عرش الہی ہے، کہیں اور دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اپنی گردن کو جھکا لو، خدا کو دیکھنا ہے تو خودی میں دیکھو، جلوہ حق نظر آ جائے گا۔ نعرہ تکبیر! آج نہیں کہے گا تو کب کہو گے؟ جیسے نعرہ کا جواب دو گے انشاءاللہ حضور کے شان میں ضرور گناہ سب جھڑ جائے گا۔ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! نعرہ رسالت! نعرہ حیدری! نعرہ حیدری! نعرہ تکبیر! عزیزان گرامی، دل کی صفائی بہت ضروری ہے اور اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ کا بھے پیدا کیجیے، دل کی صفائی کیجیے، اور دل کی صفائی کا بہترین ذریعہ جو ہے ہمارے لیے کوئی پیشوا ہو، کوئی رہنما ہو، کوئی مقتدا ہو۔ دیکھو میرے اشرف سیدنا کو کہ اتنے لوگ کا پیشوا وہ تھے، رہنما وہ تھے، لیکن انہوں نے اپنے لیے رہنما تلاش کرنا چاہا تو ان کا رہنما انہیں کہاں ملا، ان کا قائد انہیں کہاں ملا؟ کہاں ایران ہے، کہاں بنگال ہے؟ آسان بات ہے؟ آسان بات نہیں ہے۔ کتنی مشقت برداشت کر کے میرے اشرف ہمارے بنگال میں آئے، اور حضرت علاء الحق پنڈوی وہ رہنما ملے کہ جنہوں نے حضرت اشرف سمنا کے دل کو اتنا چمکا دیا کہ اب حضرت اشرف سمنا کا دل ایسا ہو گیا کہ اس دل کو عرش الہی کہنا غلط نہیں ہوگا میرے عزیز۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس نسبت کی بنیاد پہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کو 14 شعبان المعظم کو وہ مقام عطا فرمایا کہ جو اللہ کسی ولی کو عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اشرف جہانگیر سمنانی کو غوث العالم بنا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو غوث العالم ہوتا ہے وہ خدائی صفتیں اپنے ہاتھوں میں لیے ہوتا ہے، چاہے تو مردے کو جلا دے، سبحان اللہ، سبحان چاہے تو خشک پتھر میں حیات بخش دے، کیونکہ وہ جب بولتا ہے تو سنو، وہ نہیں بولتا ہے، زبان اس کی ہوتی ہے، کلام خدا کا ہوتا ہے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کے لیے ہو جاتا ہے اللہ اس کے لیے ہو جاتا ہے۔ اے کلیا چک ہریالی چک آس پاس کے آئے ہوئے مسلمانوں، تم بڑے خوش نصیب ہو کہ تمہارے گردا گرد اللہ کے ولیوں کا گھیرا ہے، اللہ کے ولیوں کا گھیرا ہے۔ تم جہاں رہ رہے ہو، حضرت شیخ عثمان عقیل سراج آئین ہند بہت قریب ہیں، شیخ علاء الحق پنڈوی بہت قریب ہیں،
نور قطب عالم پٹوی بہت قریب ہیں، حضرت حافظ ظاہر پٹوی بہت قریب ہیں، تو ان کی زندگی کا مطالعہ کرو اور اپنے اندر کی گندگی کو، آلائش کو، برائی کو دور کیجیے اور اپنے دل کو صاف کیجیے۔ آپ کے لیے معرفت کا حاصل کرنا بہت آسان ہے کہ اگر ان اللہ والوں سے نسبت حاصل کر لیجیے، ٹھیک ہے نا؟ معرفت حاصل کرنے والا بندہ جو ہوتا ہے وہ جب معرفت حاصل کر لیتا ہے تو اس کو کوئی چیز نہیں پاتا ہے، اور آج کے زمانے میں معرفت پاتا نہیں ہے اور اچھل کود بہت کرتا ہے، تو جب اچھل کود بہت کرتا ہے تو وہ اصل میں وہ اہل حق نہیں ہے۔ عارف جب عرفان حق حاصل کر لیتا ہے تو اس کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے۔ جیسے کوئی آدمی ہیرا پا جائے، ہیرا پوچھتے ہو نا، ڈائمنڈ، اگر کسی کو مل جائے ڈائمنڈ، بولو وہ اس کو ایسے دکھائے گا، چھپائے گا۔ ارے ہندوستان کے راجا نے دکھایا، چھن گیا، معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے؟ شاہجہاں نے اپنے تخت میں لگا رکھا تھا، تخت میں، بولو چھینا کہ نہیں چھینا؟ معلوم کیا ہوا کہ جو قدر والی چیز ہوتی ہے اس کو دکھا کے نہیں رکھا جاتا ہے، اس کو چھپا کے رکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ عارف بنو، معرفتی بنو، تو ضروری ہے کہ اگر اللہ کا کوئی رنگ آپ کو مل جائے تو اس کو دکھاؤ نہیں، اس کو چھپاؤ، اپنے کو تچھو سمجھو، اپنے کو نگنو سمجھو، ہمیں اچھی جیسی بولو گے سب ہو جائے گا، مطلب بولتے تھے نا، اپنے کو جھکا کے رکھو کہ اللہ تمہیں بلند کر دے گا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمہیں سب کو معرفت حق عطا فرمائے اور شریعت کے گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی میں ہم سے بڑی خطائیں، بھول گناہ ہو گئے، آؤ ہم سب مل کر اپنے رب کے حضور معافی کے طلبگار ہو جائیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے جیون کی خطاؤں اور غلطیوں کو معاف فرما دے۔ تھوڑی دیر کے لیے ہاتھوں کو باندھ کر کے سر جھکا لیں، ماں بہن بیٹیاں سینے پہ باندھ لیں، آپ سب نابی پہ باندھ لیجیے اور سوچئے، دھیان لگائیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ سوچئے کہ میرے بچپن میں، جوانی میں، بڑھاپے میں کیا بھول ہو گئی، اگر کوئی بھول، خطا، گناہ نظر آ جائے تو اسے اکٹھا کر کے ارحم الراحمین کی بارگاہ میں پیش کر دیجیے، وہ غفور و رحیم ہے، ہمارے آپ سب کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرمائے، آمین۔ میں کہتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ ہی معبود ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اے اللہ، تیری بارگاہ میں سچے دل سے سب چھوٹے بڑے گناہوں سے ہم توبہ کرتے ہیں اور ہم وسیلہ چاہتے ہیں تیرے محبوب سید عالم نور مجسم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مختصر سے وقت میں اللہ کریم نے ہم سب پہ فضل فرمایا کہ ہم نے کلمہ شریف پڑھا، استغفار کیا۔ یقین جانیے جن لوگوں نے سچے من سے توبہ کی ہے وہ ایسے ہو چکے ہیں جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ ہوتا ہے۔ ضروری ہے کہ اپنی آنے والی زندگی کو بہتر بنائیے، غلط کاموں سے اپنے آپ کو بچائیے، نیک عمل کیجیے، آپس میں ملت کے ساتھ رہیے، ایک دوسرے کا درد بانٹنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ کی رحمت بندوں کے درمیان ہوتی ہے، ان بندوں کا دل اگر آپ نے راضی کر لیا اللہ کی رحمت آپ سے بہت قریب ہے۔ آج میں آپ سب کا بڑا آبھاری ہوں اور ہم آپ سب کو دھنیہ واد جناتے ہیں کہ
کہ آپ نے ہوتا ہے کہ جب سال گزر جاتا ہے تو لوگ بھول جاتے ہیں. 30-35 سال سے آپ مسلسل یہ بزم سجا رہے تھے، لیکن 3-4 سال کا عرصہ ہو گیا. اس عرصے میں پھر وہ یادیں لوگ بھلا دیا کرتے ہیں، کیا خبر ٹھیک ہے نا، لیکن آپ لوگوں نے یاد رکھا. اور اس جلسے کو جو حضور اشرف الاولیاء کے نام سے آپ کرتے ہیں مخدوم اشرف مشن کی ترقی میں کے لیے، تو ہم اس کے لیے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اسے بلایا نہیں بلکہ یاد رکھا. اور آج جس حوصلے کے ساتھ آپ نے حصہ لیا، میں دل کی گہرائیوں سے آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اجر جزیل عطا فرمائے. میں سب سے پہلے اہل سنت والجماعت کی جتنی مسجدیں ہیں، جتنے مدرسے ہیں اور جتنی خانقاہیں ہیں، ان سب کے لیے خصوصی طور پر دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو محفوظ و معمول رکھے اور پروردگار عالم میں ترقی کی شاہراہ پہ گامزن رکھے. خصوصیت کے ساتھ مخدوم اشرف مشن کے لیے دعا کرتا ہوں کہ وہ مخدوم اشرف مشن جسے حضور اشرف الاولیاء نے بڑے ارمانوں سے قائم کیا تھا اور بہت کچھ سوچ رکھا تھا. آج ہمیں خود حیرت ہوتی ہے کہ کسی کام کو ہم کرنا چاہتے ہیں، کئی سال لگ جاتا ہے، لیکن کسی کام کو ہم کرنے کی ابھی سوچ بھی نہیں پاتے، اس سے پہلے وہ کام ہو جاتا ہے. یہ حیرت نہیں تو کیا ہے. ہم اپنی پلاننگ سے اگر چلنا چاہتے ہیں تو کام میں دیر ہو جاتی ہے، لیکن حضرت کے پلان پہ اللہ نے جسے منظور کر لیا تو ہم کو خود ہی نہیں خبر ہوتی ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے. تو حضور اشرف الاولیاء مخدوم العالم علاء الحق بدری نور قطب عالم حافظ بندگی اخی سراج عائدی کی دعاؤں کا اثر ہے کہ آج مخدوم اشرف مشن اس طریقے سے چل رہا ہے. مولانا شاہ جہاں نے ابھی ایک بات کہی جس سے میں متفق نہیں ہوں کہ انہوں نے بتایا چندہ کرنے والے آپ کے بیچ آتے ہیں اور 50% ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ شریعت سے جائز ہے، لینا دینا جائز ہے، لیکن آپ کا جو مرشد تھا حضور اشرف الاولیاء وہ متقی تھا. ایک طرف تقویٰ ہے، دوسری طرف شریعت ہے. شریعت کے حساب سے 20%، 40%، 50% اجرت کل محنت کو لے سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ان کا معاملہ، ان سے ہمیں بحث نہیں. لیکن آپ کے جو مرشد تھے اشرف الاولیاء وہ متقی تھے، پرہیزگار تھے. چاہتے تو ایسے لوگوں کو کھڑا کر دیتے جو 20 سے 50 اور 60 تک میں 40%، 50% باقی دیتے. کروڑ آ گیا ہوتا، پورا ہندوستان حضور اشرف الاولیاء. لیکن حضرت کے پاس آئے بھی لوگ، مگر حضرت نے یہ فرمایا کہ بابو جہاں پیر ہے وہاں سفیر کی ضرورت نہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. যেখানে পীর আছে সেখানে সফির কি হবে. আমি বলবো তো আমার কথা যদি মানুষ বুঝবে যেটা দিবে সেটা 100% লাগবে, 50% और 40% এটা হবে না. 1 रुपया देगा तो 1 रुपया लगेगा, 100 रुपया देगा तो 100 रुपया लगेगा. आज वाहिद अदारा है मखदूम अशरफ मिशन की जो किसी बदअकीदा वहाबी देवबंदी शिया चकरालवी की मदद से नहीं चल रहा है. अगर किसी ने दे दिया है और वो दावा करता है कि मैंने दिया है तो मुझे उसकी रकम को अपने मदरसे में नहीं लगाना है. वो रसीद वापस कर दे, पैसा लेके चला जाए. क्योंकि मेरे वालिद ने कहा था कि इसमें सिर्फ सुन्नी सही अकीदा मुसलमानों का पैसा लगेगा, उसी से मदरसा चलेगा. अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे भिखारी हो, भीख मांग करके देता है, हम उसे ले लेंगे, लेकिन किसी बदअकीदा का पैसा इसमें लगने नहीं देंगे. तो आज जो रौनक मखदूम अशरफ मिशन में दिख रही है, मेरी समझ में आती है वो बात कि इसमें सिर्फ और सिर्फ सुन्नी सैयद अकीदा मुसलमानों का दान है. वो चाहे 1 टका हो चाहे 1,00,000 टका हो, जो भी है. ठीक है, सबका मैं आभारी हूँ. तो जो काम वहाँ हुआ उससे आप लोग संतुष्ट हैं कि नहीं?
संतुष्ट है ना? जी दुआ कीजिए कि जो सपना मेरे अशरफुल औलिया का था, आप देश में, यहाँ से उनको बहुत प्यार था, यहीं से उनको बहुत कुछ मिला था। यही दो चौखट है, जिस चौखट से यहाँ से अशरफ को मिला था, वहीं से अशरफुल औलिया को भी मिला। तो उस एहसान को कभी उन्होंने भुलाया नहीं। दुनिया बहुत बड़ी थी मगर आपके देश में आते रहे और गरीबों में जा कर दीन को फैलाते रहे, अल्हम्दुलिल्लाह। और उनका ये दर्द था, उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी सालों में ऐसी जगह पे बुनियाद रख दी कि जहाँ अक्लमंद लोग ये कहते थे कि गड्ढा में की हो गए, 12 फीट गड्ढे में बुनियाद रखी है, सब तालाब में एक ने की हो गए, इच्छे हो गए ना। लेकिन यहाँ कलंदी पे चिराग जलाओ, चाहे बस्ती में चिराग जलाओ, जहाँ चिराग जलता है रोशनी होती है। तो मेरे अशरफुल औलिया ने जो चिराग जला दिया, अल्हम्दुलिल्लाह आज उस चिराग से बहुत से चिराग जल रहे हैं। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला अहले सुन्नत वल जमात के इस इदारे को अल्लाह फरोग़ अता फरमाए। आज मुझे बेहद खुशी हो रही है कि कल तक ये था कि एक बच्चा भी तैयार हो जाए जिसकी पहचान कराए, लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है कि अभी मौलाना ने बताया कि 143 बच्चों की दस्तार हुई। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला की सदद में इजाफा फरमाए और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे आलिम पैदा हो कि जो परहेजगार हैं। ये दुआ कीजिए कि ऐसे आलिम पैदा होंगे जो परहेजगार हो, दीन और मिल्लत का दर्द रखने वाले हो, जो मुस्तक़बिल में उम्मत मुस्लिमा की क़यादत को अपने हाथों में ले सके, जिनके ज़रिए से इस्लाम मिले पूरे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। बस इन्हीं कलिमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करना चाहूँगा और मैं अपनी बहन बेटियों का बड़ा शुक्र है, इनके दरमियान जो मिशन का डब्बा गया इसको भी उन्होंने बुलाया नहीं। मैं खबर लेता रहा अल्हम्दुलिल्लाह साल ब साल कि हमारी बहन बेटियों ने मखदूम अशरफ मिशन की उन्नति में जो उनसे बस बड़ा काम करती रही। अल्लाह ताला आप सबको भी अजर जज़ील अता फरमाएगा, आप सबके घरों में अल्लाह ताला रहमतें बरकतें अता फरमाएगा। आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।